الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہی کے ایسے واقعات ہمیشہ کافروں کو اور بھی شک و شبے میں ڈالتے ہیں تاکہ اچانک قیامت آ جائے یا ان کے پاس ایسا عذاب آ جائے جس سے چھٹکارا ممکن نہ ہو۔ یہ سورہ حج کی 55ویں آیت ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے عقیم۔ عقیم کہتے ہیں بانجھ کو۔ اس میں کفار اور منکرین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو وحی الہی سے ہمیشہ شک و شبے میں ہی رہے اور رہتے ہیں، تو ان کی کیفیت، ان کا حال یہ ہوگا کہ اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے گی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یا ایسا عذاب ان کے پاس آ جائے گا جس سے چھٹکارا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کے لیے خیر نہیں ہوگا، بالکل بانجھ ہوگا وہ۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم۔ اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی، کسی کو کسی حیثیت سے بھی کوئی اختیار نہ ہوگا، اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اس میں بادشاہت اور حکومت اور اقتدار جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ عارضی طور پر حکومت اور بادشاہت عطا کرتے ہیں، اختیارات دیتے ہیں لوگوں کو، بعض وقت بطور امتحان کے اور بعض وقت بطور انعام کے دیتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ آخرت میں یہ سلسلہ نہیں چلے گا، وہاں پر کسی کو کوئی حکومت اور بادشاہت نہیں رہے گی کسی کی، اور کسی کو کوئی اختیارات نہیں رہیں گے، صرف اور صرف سارے اختیارات اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس دن فرمائیں گے، سورہ مومن پارہ 24 میں ہے، لمن الملک اليوم، پوچھیں گے اس دن کہ کس کی حکومت ہے آج، کس کی بادشاہت ہے، کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور پھر خود ہی جواب دیں گے کہ آج اس واحد یکتا اور زبردست کی حکومت ہے اور کسی اور کی حکومت نہیں ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، سورہ فرقان پارہ 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کسی کے لیے مناسب نہیں حکومت اور بادشاہت سوائے رحمان کے، یعنی رحمان ہی کی حکومت اور بادشاہت ہوگی، اور پھر اس دن کافروں کے لیے بڑا ہی مشکل دن ہوگا۔ والامر یومئذ للہ کہا ایک مقام پر سورہ فاطر میں اللہ انفطار میں، کہ اس دن یعنی سارے فیصلے اور سارے احکامات اللہ ہی کے ہوں گے، سارے احکامات اللہ ہی کے ہوں گے، حکم اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے، تو اس دن کسی کو پر مارنے کی جرت نہیں ہوگی۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، لہٰذا جو لوگ کتاب و سنت کے مطابق ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی زندگی کے کاروبار اور معاملات تعلقات میں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش میں لگے رہے، تو وہ طرح طرح کی نعمتوں سے بھرے ہوئے باغوں میں ہوں گے۔ اعمال صالحہ کا اطلاق صرف انہی اعمال پر ہوگا جو سنت کی اور روش صحابہ سے ثابت ہو، غیر مسنون اعمال کیے ہوئے دل فریب ناموں کے حامل کیوں نہ ہو، ان پر بدعت ہی کا اطلاق ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے رہے، ان سب کے لیے نہایت ہی رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہاں پر مزے کر رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ کیسا رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ انہیں بہترین رزق دیں گے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ انہیں ایسی جگہ داخل کریں گے جو ان کی پسندیدہ ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کس طرح کے اجر کا مستحق ہے اور بڑے ہی حلم والے ہیں۔ ان آیتوں میں ہجرت کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہجرت جو کیے تھے لوگ، انہیں اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں جو اپنے وطن کو خیر آباد کر دیے، چھوڑ دیے،
اور ہجرت کر دی، اور اس میں وہ ہجرت کے راستے میں یا تو شہید ہو گئے، مار دیے گئے، یا طبعی موت مر گئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بہترین رزق ہے اور ہم انہیں دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اصل میں جو اس آیت میں ہجرت کرنے والوں کے لیے انعامات کا تذکرہ اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہجرت کیوں کی جاتی ہے اور ہجرت کا اصل میں مقصد کیا ہے۔ ہجرت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی مقام پر اگر اسلامی معاملات، اسلامی احکامات پر کے یعنی حکموں کی جو ہے تعمیل کرنے میں مشکل پیش آ جائے اور اس سے روک دیا جائے، تو پھر اس مقام سے نقل مقام کر کے دوسرے مقام کو ہجرت کر جانا یہ ضروری ہو جاتا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ یعنی کسی مقام پر اسلامی احکامات، فرائض اور واجبات کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور روک دیے گئے ہیں، تو پھر وہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ وہاں سے نکل جانا اور کسی دوسرے مقام پر جا کر رہنا اور وہاں پر اطمینان کے ساتھ اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ حکم ہے ہجرت کا، یہ علت ہے ہجرت کی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہجرت کرنے والے کیسے لوگ ہیں، ان کو ہم کیا کیا عطا فرمائیں گے۔ اصل میں ہجرت مکے کی اگر زندگی آپ دیکھیں، 10 سالہ زندگی، تو ان 10 سالوں میں مسلسل تکلیفیں اور پریشانیاں اور اذیتیں ہی دیتے رہے کفار مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کا یہ معاملہ تھا کہ انہیں عبادتیں کرنے کے لیے وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے، چھپ چھپ کر جو ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے اور دوسری دیگر عبادتیں کرتے تھے، یعنی کہیں پر دیکھ لیتے تو پھر ان کو تکلیفیں پہنچاتی۔ اس طریقے سے 10 سال گزر گئے اور پھر اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے، سب کے سب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں پر رہنے سہنے کی جو ہے اچھے حالات ہیں۔ تو اس لیے کہ جب ان کو جو ہے یہ حکم دے دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا، تو اندازہ لگائیے کہ اپنا وطن چھوڑ دینا، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دینا، اپنا مال اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر یعنی اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جانے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی بڑی قربانی مانگی جا رہی تھی ان سے، اور پھر وہ سب لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ہجرت فرض کر دی گئی تھی اس وقت، یعنی سب کے لیے، کسی کے لیے کوئی استثنائی صورت نہیں تھی کہ کوئی رہ جائے یا کوئی چاہے تو چلا جائے، ایسا نہیں۔ سب کے سب جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ سب کے سب یہاں سے نکل جانا ہوگا، یہ حکم دے دیا گیا۔ تو آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگائیے۔ آج ہم کو کہیں پر سفر پر جانا ہوتا ہے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے، تو کتنا پریشان اور کتنا فکر مند ہوتے ہیں ہم کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال کو، سب چیزوں کو، پتہ نہیں کیسے ہوگا، سب چیزیں کیسے چلے گی، کتنا فکر مند ہوتے ہیں، جبکہ جا کر واپس آنے والے ہیں۔ یہ لوگ تو جو جا رہے تھے، جا کر واپس آنے والے نہیں تھے، بلکہ چھوڑ کر چلے جا رہے تھے اپنے وطن کو، اور سب کچھ اپنا جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا یہیں پر انہوں نے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ کیفیت ان کی جو تھی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنے کا جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا اور فرما برداری کرنے کا جو جذبہ تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کو اتنے بڑے بڑے درجے عطا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ ان کا وہ مقام اور مرتبہ تھا، وہ مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی آج بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا ولی بھی جو ہے ایک صحابی کی پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا وہ تو بالکل الگ ہی معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس میں، اس وجہ سے کہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ سورہ فاطر پارہ 22 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان تو تمہارا شروع سے دشمن رہا ہے، اور اس کو تم دشمن ہی سمجھو، اس کو اپنا دوست مت سمجھو۔ وہ آ کر بہکاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اور اس کا گروہ تم کو جہنم میں لے کر چلے جائے۔ اور پھر ایسا ہی اس نے صحابہ کرام کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں رسولوں کے ساتھ بھی اس نے یہ کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ صحابہ کرام کو بھی وہ اکساتا رہا، جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم اس سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو، وہاں پر جا کر کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، اور کہاں پر رہو گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارا انتظام کریں گے۔ اور پھر وہ لوگوں نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ مدینہ شریف پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بہترین انتظام فرما دیا، سارے مسلمانوں کے لیے مواخات کروا دیا،
ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کو لگا دیا ساتھ میں، اور وہ انصاری صحابی جو مدینے کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اپنے ایک بھائی کو جو ہے ایک بھائی بنا لیا، ایک مہاجر کو، مکے والے کو، اور پھر ان کا سارا اخراجات انہوں نے اپنے ذمے لے لیے، کھانا پینا اور رہنا سہنا۔ تو اس طریقے سے فوراً کی جو مشکل تھی وہ تکلیف دور ہو گئی، اور کھانے پینے اور رہنے سہنے کا جو انتظام انسان کو کہیں پر نئے مقام پر جانے کے بعد جو پیش آتا ہے وہ مشکل جو ہے ختم ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے برکت سے کہ وہ مواخات کرا دیے گئے۔ اس کے بعد پھر بہترین حالات ہوتے گئے اور جنگیں ہوئی، اس میں فتوحات ہوئی، مال غنیمت بے انتہا آیا، اور پھر صحابہ کرام نے جو ہے کاروبار بھی کیے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام بہت مالدار ہو گئے تھوڑے ہی دنوں میں، یعنی وہ جو پریشانی، جو کلفت، جو تکلیفیں تھیں، اور جس وقت وہ چھوڑ کر جا رہے تھے، شیطانی وسوسے شیطان ڈال رہا تھا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظامات فرما دیے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہا سورہ نساء پارہ 5 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں یعنی ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کے لیے ہم بہترین وسعت فراخی عطا فرما دیں گے، رہنے سہنے کی بہترین جگہ انہیں عطا فرما دیں گے، اور بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیا، اور بہترین انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیے۔ تو یہ انعامات تھے ان کے لیے کہ وہ ایک جگہ کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی بہترین انتظامات فرما دیے، کھانے پینے کے بھی، رہنے سہنے کے بھی، اور دیگر انتظامات ان کے لیے کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین یعنی رزق دینے والے تو ہم ہی ہیں، ہم سے زیادہ اور کون اچھا رزق دے سکتا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ بات اللہ کے پاس طے شدہ ہے، جو شخص دشمن سے اس قدر انتقام لے، جس قدر تکلیف دشمن نے اس کو پہنچائی ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ پھر اگر دشمن اس پر زیادتی کرے تو اللہ اس مظلوم کی مدد ضرور کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اس میں ایک اصول اور قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کوئی کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اس کی تکلیف کے برابر اس سے جو ہے مواخذہ کر سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے۔ یہ اجازت ہے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو خاموش بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس قدر انتقام لے سکتا ہے، یہ اجازت ہے اس کے لیے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہا ایک مقام پر سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں بھی اس آیت میں بھی یہی بات ہے کم و بیش، لیکن تھوڑی سی جو ہے رد و بدل کے ساتھ۔ تم کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو تم اس تکلیف کا انتقام لے سکتے ہو جتنا اس نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہا سورہ شورى پارہ 25 میں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی جو صبر کر لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، یہ بہت ہی بڑے کام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی تکلیف پہنچائے اور پھر اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑے کام ہے۔ فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہا جو معاف کر دے لوگوں کو اور پھر جو ہے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ان سے کوئی انتقام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ بہت سی باتیں یعنی کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچا دے تو اس کا انتقام تو لیا جا سکتا ہے مسئلے کے اعتبار سے۔ ایک ہوتا ہے مسئلے کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے تقوی کے اعتبار سے۔ مسئلہ اس لیے بتا دیا جاتا ہے کہ کہیں ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے، کوئی اگر وہ کام کر لینا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن تقوی کے اعتبار سے ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ سے ڈر کر اور اللہ تعالیٰ کو جو چیز انتہائی پسند ہے وہ کام اگر کریں گے تو فضیلت والا کام ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بے حد و حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسا ہی کئی ایک معاملات میں، عبادتوں میں بھی یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، صدقات کا معاملہ ہے، مسئلے کے اعتبار سے 2.5% ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 اگر آپ دے دیں گے تو ادا ہو جائے گا، آپ گنہگار نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درجات بلند ہو تو تقوی کے اعتبار سے اور زیادہ دینا ہے، جتنا چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہا ایک مقام پر جب پوچھا گیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کتنا خرچ کریں اپنے مالوں میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بچا رہے، یعنی تمہاری ضروریات کے بعد جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس میں سے خرچ کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کا پورا خرچ کر دینا، اس کے بعد تعلق سے بھی جو ہے انہیں بتا دیا گیا ہے قانون اور قاعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ گئے کہ ہم اپنا مال پورے کا پورا خرچ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ نہیں، تم اتنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم آدھا خرچ کر دیں؟ تو کہا کہ اتنا بھی نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قاعدہ بتایا کہ 1/3 تک تم خرچ کر سکتے ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ جو لمٹ ہے وہ 1/3 کی، 1/3 آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، چاہے تو اس کے لیے جو ہے وصیت بھی کی جا سکتی ہے اور ایسے ہی بھی جو ہے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اگر آپ چاہتے ہیں اور تقوی کے اعتبار سے، اگر اللہ کے ڈر سے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے درجات بلند ہو، تو آپ اتنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی روزوں کا معاملہ ہے، فرض روزے تو 1 مہینے کے ہیں، اور چاہیں تو آپ ہر مہینہ 3 روزے رکھ سکتے ہیں، اور دوسرے دیگر عبادتوں میں بھی یہی معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بتا دیا ہے تاکہ لوگوں پر پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تقوی کے اعتبار سے آپ جو چاہیں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔